ذرا دیکھو دربار رسالت کی عظمت تو ذرا دیکھو، جبریل بھی آتے ہیں جس در پہ غلامانہ، اور دنیا کے پاکستان کے نہیں دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے، دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے، ہونٹوں پہ ہے فریادیں، حالت ہے فقیرانہ۔ ہاں دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے، دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے، ہونٹوں پہ ہے فریادیں، حالت ہے فقیرانہ۔ حضرت فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، اللہ کرے ہم سب کو وہ گھڑیاں نصیب ہو جائے، سرکار کا در نصیب ہو جائے، باب جبریل نصیب ہو جائے۔ جب نصیبوں میں آ جائے وہ گھڑیاں تو ادب کیا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درِ یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے، ہاں اپنی پلکوں سے درِ یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے درِ یار پہ دستک دینا۔ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، ہاں اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درِ یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے درِ یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ اور تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور جناب آمینہ دوڑی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج نبوت کا وہ سجا کے چلے، اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردشِ دورہ، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردشِ دورہ، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، شاہ جی اللہ کرے کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مر تو سب نے جانا ہے۔ آئے ہے اب یہ موضوع ایک علیحدہ ہے، وہ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے قاری صاحب کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کے حکم کا۔ ساڈا عقیدہ مر تو سب نے جانا ہے، منو مٹی تلے چلے جانا ہے، پھر یہ غسل کیسا، یہ خوشبوئیں کیسی، یہ معاملہ تاجدار گولڑا آپ نے بتایا ہے کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر۔ اے کاش نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر۔ قبلہ یہ صرف آپ کے ذوق کو دیکھ کے کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اے سمجھ آ رہی سبحان اللہ کہن کے جدھر آڑی سی آ گئی میں تو، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آئے ہے اسی دیونا دے غلام ہے پوری کائنات آپ کی پہنچا دے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو
غلاموں سے وہ آتا کیا ہے؟ مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں عمل نیک کیا 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 ہے؟ میں سیاہکار جو چلاؤں تو ہوگا سن کر لوگ آ جائیں کہ دیکھیں یہ تماشا کیا ہے؟ جمگٹا دیکھ کے مخلوق کا آ جائے حضور، آ کے فرمائے فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے؟ یوں کرے عرض فرشتے کے گناہگار ہے ایک، ہم اسے پوچھتے ہیں اب تیرا منشا کیا ہے؟ میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ، میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ، ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے؟ ہاں ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے؟ لوگوں آیا میرا حامی میرا غمخوار ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، کملی اوڑھ کے آقا چلے آئیں گے، حشر کا سارا منظر بدل جائے گا۔ آئے ہائے میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ، ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے؟ لوگوں آیا میرا حامی میرا غمخوار آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے؟ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے طلب ہوئی سرے کو سیل، جب شب اسرا حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ اور یہ مقطع میں نے پڑھنا ہے، اس کے بعد مائی قبلہ شاہ صاحب کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ تاجدار گولڑا نے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، نصیر ان کے سوا۔ پروفیسر قاری عمران حبیب صاحب، سر عمران حبیب صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے بھی مہمانان ذی وقار تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ قبلہ کتاب کے لیے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی شعر پہ کر رہا ہوں کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جناب فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید برہان حیدر شاہ نقوی دامت برکاتہ عالیہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔